بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی صفات ہیں، تو خیر کیسے نصیب ہوگی؟ اس کی تشریح رہنما اولیاء حضور قبلہ عالم سرکار مظہر نور خدا اس طرح فرماتے تھے کہ اس مثال سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ خیر اور شر ایک درخت کے دو پھل ہیں۔ یہ اس طرح کہ ایک شاخ پر میٹھا پھل لگتا ہے اور دوسری پر کڑوا۔ بس تو ان شہروں، علاقوں اور ملکوں کو چھوڑ دے جن میں اس درخت کے میٹھے اور کڑوے دونوں قسم کے پھل بھیجے جاتے ہیں، اور ان علاقوں کے رہنے والوں سے تعلق توڑ لے، ان سے دور ہو جا اور اس درخت کے قریب ہو جا، اس کی دیکھ بھال اور اس کا نگہبان ہو جا، اس درخت کے پاس کھڑا رہنے والا خادم بن جا، اور اس کے دونوں پھلوں کی پہچان کر کہ کس ٹہنی پر میٹھا اور کس ٹہنی پر کڑوا پھل لگتا ہے۔ پھلوں کی پہچان کر لینے کے بعد میٹھے پھل کی ڈالی کی طرف ہو جا، پھر وہی میٹھا پھل تیری غذا اور خوراک ہو جائے گا۔ دوسری ڈالی کی طرف آنے اور اس کا پھل کھانے سے بچ، گریز کر، کیونکہ اس کی تلخی تجھے ہلاک کر دے گی۔ جب تو ہمیشہ اسی طریقہ پر رہا، یعنی کڑوے پھل سے دور رہا، تو خوش اور سب آفات سے سلامتی میں رہے گا، اس لیے کہ اس کڑوے پھل سے طرح طرح کی آفات اور بلائیں پیدا ہوتی ہیں۔ بس تیری خیریت درخت سے دور رہنے اور اس کے پھل سے انجان رہنے میں نہیں ہے، بلکہ سلامتی اس کے قریب رہنے اور اس پر قائم رہنے میں ہے کہ اس کا میٹھا پھل کدھر ہے۔ اے اللہ کے دوست، اب غور کر، خیر اور شر اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اللہ دونوں کا فاعل ہے، ان کو جاری کرنے اور پھیلانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے تمہیں اور تمہارے عملوں کو پیدا کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ذبح کرنے والے اور ذبح ہونے والے کو پیدا کیا ہے۔ بندوں کے اعمال اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور بندے ان اعمال کا کاسب ہیں، یعنی کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، تم جنت میں اپنے اعمال کے عوض داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، کیا انعام اور رحمت اس کی ہے کہ اعمال کی نسبت بندوں کی طرف فرمائی گئی، اور بندے اپنے اعمال کے سبب جنت میں داخل ہوں گے، حالانکہ اعمال بھی اس کی توفیق اور رحمت سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی بھی اپنے اعمال کے سبب داخل نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، میں بھی نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور، آپ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے داخل نہیں ہوں گے؟ آپ نے، میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھا۔ یہ حدیث حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ پھر جب تو اللہ کا فرما بردار، اس کے حکم کا بجا لانے والا اور اس کی تقدیر کو تسلیم کرنے والا ہوا، تو اللہ تجھے اپنے شر سے بچائے گا اور تجھ پر اپنے خیر سے فضل فرمائے گا، اور دین و دنیا کی تمام برائیوں سے بچنے میں تیری حمایت و تائید کرے گا۔ لیکن دین کی برائی کے متعلق اللہ کا فرمان پاک یہ ہے کہ البتہ بدی اور فحاشی کو ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے پھیر دیا کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ دنیاوی برائی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے کہ اللہ کو کیا غرض پڑی ہے کہ تم کو عذاب کرے؟
اللہ تو کسی کو عذاب نہیں کرتا، اللہ کو کیا شوق ہے، اس کی تو اتنی پیاری مخلوق ہے۔ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو مومن اور شکر گزار بندے کا اس کی بلا کیا کرے گی، کیونکہ مومن شاکر بلا کی نسبت عافیت سے زیادہ قریب ہے۔ جو مومن بندہ ہے اور شکر کرنے والا ہے وہ اللہ سے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی شکر گزاری کے سبب زیادتی نعمت کے مقام میں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو ہم تم کو زیادہ دیں گے، یعنی ہم بھول جاتے ہیں پہلے جو کچھ دیا اور کرم فرماتے ہیں، شکر کرنے والوں پر نعمتوں کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جب تیرا دیکھیں نور ایمان اس آگ کو جو آخرت کو ہر گناہ گار کی سزا ہے بجھا دے گا تو پھر دنیا میں بلا کی آگ کو کیوں نہ بجھائے گا۔ لیکن اگر بندہ محبوبان الہی میں سے ہو جو ولایت، محبت خالص اور مراتب عالیہ کے لیے پسندیدہ اور برگزیدہ بنائے گئے ہیں تو بلا ان کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کو بلا کے سبب خالص اور پاک صاف کر دیا جائے۔ خواہشات کی برائی اور میلان طبع سے نفس کی لذات شہوات میں آرام حاصل کرنے سے لوگوں کے قرب پر راضی رہنے اور سکون و راحت پانے، اس طرح نفسانی خواہشات پر قائم رہنے والے بندے کو اللہ بلاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسا شخص جب تک اللہ کے دشمنوں سے تعلق رکھتا ہے اللہ اس کا شمار نفس پرستوں میں کرتا ہے، تو ایسے نفس پرست کو اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مصیبتوں، بیماریوں اور پریشانیوں میں مبتلا رکھتا ہے اور عذاب نازل کرتا رہتا ہے جب تک اللہ کے دشمنوں سے تعلق ختم نہیں کرتا، عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ دکھوں، مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات اس وقت ہوگی جب نفسانی خواہشات ترک کرے گا اور اللہ کے دشمنوں کو دشمن جانے گا۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو دنیا میں بھی ذلیل رہے گا اور آخرت میں جہنم اس کا مقدر ہے۔ اگر تو مقام ولایت پر فائز ہے اور اپنے گمراہ دشمن خدا رشتہ داروں سے تعلق نہیں توڑتا، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، گمراہی پر قائم بیوی بچوں کو خوش رکھنے کے لیے اللہ کے دوستوں کے دشمنوں سے تعلق قائم رکھتا ہے، ایسے شخص پر اللہ کو ترس نہیں آتا۔ یعنی اللہ کے دشمنوں کو دشمن سمجھو اور اللہ کے دوستوں کو اپنا دوست رکھو تو اس شخص کو جہنم کا ایندھن اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں اور اسے ہمیشہ اپنے دشمنوں میں رکھتے ہیں۔ اے بے حال دشمن خدا، نفس کی دوستی اور دشمنان خدا کی تعلق داری سے بچ، دور بھاگ، چھوڑ دے تاکہ تجھے جہنم سے نجات حاصل ہو جائے۔ اللہ تو اسی لیے بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ سب خرابیاں پگھل جائیں اور قلب ان سب خرابیوں کے نکل جانے سے پاک و صاف ہو جائے اور توحید الہی، معرفت حق، طرح طرح کے اسرار و علوم الہیہ کا محل اور نزول انوار قرب الہی کا مقام باقی رہ جائے۔ یہ اس لیے کہ قلب ایک گھر ہے جس میں دو کی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ نے کسی سینہ میں دو دل نہیں بنائے، اور بالتحقیق بادشاہ جب کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو اس کو برباد کر دیتے ہیں، وہاں کے عزت والوں کو ذلیل و خوار کر کے قتل کر دیتے ہیں یا ملک سے نکال دیتے ہیں، ان کو اچھے مقام اور اچھی زندگی سے محروم کر دیتے ہیں۔ بس اسی طرح قلب پر شیطان، نفس اور خواہش کی بادشاہی تھی۔ اعضاء انہی کے حکم سے قسم قسم کے گناہوں، برائیوں اور گمراہیوں کے لیے حرکت کرتے تھے۔ پھر وہ حکومت ختم ہو گئی، تمام اعضاء کو سکون ہو گیا، شاہی محل یعنی خالی ہوا وہ قلب ہے، صحن پاک و صاف ہوا
وہ سینہ ہے۔ اب قلب توحید و معرفت اور علم کے لیے جگہ مقرر ہو گئی، اور سینہ غیبی عجابات اور ارادت کے نازل ہونے کی جگہ بن گیا۔ یہ سب نتیجہ ہے بلاؤں کا، کیونکہ بلاؤں، بیماریوں، مصیبتوں، دکھوں اور پریشانیوں سے تو نے نفس اور نفسانی خواہشات، شیطان، مخلوق، اللہ اور اللہ کے دوستوں کے دشمن، رشتہ دار، اقربا اور مخلوق میں سے جو بھی دشمن خدا تھے، ان سے ہر قسم کا تعلق توڑ لیا تھا۔ اس طرح تمام دشمنان سے علیحدگی کا انعام اللہ کی معرفت، خوشنودی اور ولایت عطا ہوئی۔ اگر تو اللہ کے دشمنوں کا دشمن نہ ہوتا تو لعنتی مردود دین و دنیا میں ذلیل ہو کر اللہ کے غضب کی جگہ جہنم میں جاتا، اور اللہ کے غضب سے تجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اے سالک مرید، اپنے حالات پر غور کر، ایسا نہ ہو کہ دنیا میں بھی عذاب میں رہے اور آخرت میں بھی دوزخی ہو جائے۔ دنیا و آخرت دونوں برباد، بلم باور کی طرح بیوی، بچوں اور رشتہ داروں کی وجہ سے دوزخی نہ بن۔ ان کی محبت اللہ کے غضب کو نہیں ٹال سکتی۔ اگر وہ اللہ کے دوستوں کے دشمن ہیں تو وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اللہ کے دشمنوں سے تعلق توڑ لے، گریز کر، ان سے پرہیز کر، ابھی وقت ہے۔ قہر خدا سے بچ، بلاؤں، تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے تجھ پر جو انعام ہونے والا ہے اس کو برباد اور ضائع نہ کر۔ انعام والوں میں ہونے کی بجائے غضب والوں میں شامل نہ ہو۔ اے مومن، میں نے سب کچھ بیان کر دیا، اب جنت و دوزخ، اللہ کی خوشنودی اور ناراضگی، خوش بختی اور بدبختی، انعام اور لعنت تیرے سامنے، تیرے ہاتھ اور تیرے اختیار میں ہے۔ اب تو جسے چاہے اختیار کر۔ اگر تو نے اللہ کے دشمنوں کا ساتھ اختیار کیا تو تجھے اللہ کی لعنت اور غضب سے چھڑانے والا کوئی نہیں، نہ کوئی نبی اور نہ کوئی ولی، کیونکہ پھر تو ازلی بدبخت اور منافق ہے۔ ہدایت ملنے کے بعد تو نے گمراہی اختیار کی اور خدا کا دشمن بنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم گروہ انبیاء از روئے بلا اور لوگوں سے زیادہ سخت ہیں، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ اور لوگ۔ مزید فرمایا، میں اللہ کو تم سے زیادہ پہچاننے والا ہوں اور زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ جو شخص بادشاہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے یقیناً اس کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ کی نظر میں ہے اور بادشاہ پر اس کے تصرفات، اس کی حرکات اور اس کا ملاحظہ ظاہر ہے۔ اگر تو یہ کہے کہ اللہ کے نزدیک تمام مخلوق شخص واحد کی طرح ہے اور اللہ سے کسی کی بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، تو اس کلام کا کیا مطلب اور کیا فائدہ؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ جب اس شخص کا اللہ کے قرب کی وجہ سے مرتبہ بلند ہوا تو اس کا خطرہ بھی بڑا ہو گیا، اس لیے اس پر اس چیز کا شکر کرنا واجب ہو گیا جو اللہ نے اپنے بڑے فضل سے انعام کیا ہے۔ پھر خدا کی خدمت و حضوری سے اس کے غیر کی طرف معمولی دھیان کرنا، ڈرنا یا امید و تعلق رکھنا اللہ کی ناشکری ہے، اور اطاعت میں صاف کوتاہی اور کھلی بے شرمی اور بے حیائی ہے۔ کیونکہ جب اللہ کے تو اتنا قریب ہے تو پھر غیر سے کوئی امید نہ رکھ، نہ کچھ لینے کی، نہ اس کا کوئی خوف کہ آپ سے کوئی چیز ضائع کر دے گا۔ اس طرح کا خوف دل سے دور کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کوئی کھلی ہوئی بے شرمی کریں انہیں اوروں کی نسبت دگنا عذاب دیا جائے گا۔ یہ اللہ نے ان کی نسبت اس لیے فرمایا کہ وہ بارگاہ رسالت سے ہر وقت فیض یاب ہوتی تھیں،
نبی کی بیویاں ہونے کی سعادت بھی نصیب تھی۔ اس خوش قسمتی کی وجہ سے ان پر ذمہ داری بھی دگنی تھی، اور مخلوق جو ہے ان کو تو کبھی کبھار نبی کی صحبت نصیب ہوتی ہے، لیکن جو آپ کی بیویاں تھیں، ام المومنین تھیں، وہ تو ہر وقت آپ کے قرب میں رہتی تھیں، تو اس لیے ان پر ذمہ داری بھی زیادہ تھی۔ پھر ہر اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اللہ سے واصل ہو، اللہ کے دوست سے نزدیکی نصیب ہوئی، اور پھر شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے دشمن لعنتیوں کے گروہ سے تعلق کر کے لعنتی ہو جائے۔ ایسی ازلی بدبختی سے خدا کی پناہ۔ تو حضرت قبلہ عالم رہنما اولیاء مظہر نور خدا حضور فرماتے تھے کہ بھائی یہ تکلیفیں، مصیبتیں، دکھ اور بیماریاں انسان کو پاک کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ بندے پر نازل کرتے ہیں، اور ان سے مراد اس بندے کو سزا دینا مقصود نہیں یا بے عزت کرنا مقصود نہیں، بلکہ اس کے مراتب بڑھانا مقصود ہیں۔ جس قدر بھی اس پر دکھ مصیبتیں آئیں گی، آزمائش ہے، سزا نہیں ہے، تو اس آزمائش میں اگر وہ ثابت قدم رہا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنے دوستوں میں کر لیتے ہیں، پھر رضی اللہ عنہ و رضو عنہ والی بشارت سناتے ہیں، تو اس وقت اس کی یہ تمام ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھے اور اللہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن رکھے، چاہے اس کے بیوی بچے ہوں۔ اگر وہ اللہ کے دشمنوں سے رشتہ داری کرتے ہیں تو اپنا تعلق ان سے توڑ لے یا ان کو سمجھا لے کہ ایسا کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دور کر دیں گے اور وہ خیر والا راستہ نہیں ملے گا، پھر ہم کڑوے پھل والی ٹہنی کی طرف ہو گئے ہیں جدھر شر ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس شر سے ہمیں بچائیں، ورنہ وہ آپ اس میں گرفتار ہو جائیں گے تو اللہ کے دشمنوں سے دشمنی نہ رکھنے کی وجہ سے آپ کا مقدر پھر جہنم ہو جائے گا، اللہ کا قرب نہیں ہوگا۔ اللہ کا قرب اس وقت ہوگا کہ ہر شر سے توبہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے دوستوں کا قرب، وہ اللہ کا ہی قرب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اولیاء کرام کے فرمانات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔